سچائی کی تلاش۔ اگرچہ ہم یہ دریافت کرنے کے عمل میں ہیں کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے، ہمیں دوسروں کو بھی اس دلچسپ مہم جوئی میں شامل ہونے کی دعوت دینی چاہیے۔ میں ہوں یمنا۔ ہم یہ اصول واقعی یوحنا کی پوری کتاب میں دیکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر ابتدائی ابواب میں ہے، اور یہ واقعی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں ایک بیان کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور میں اسے اشکار کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ ہم صرف لوگوں کو یہ دریافت کرنے کے عمل میں شامل ہونے کی دعوت دینے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس یوحنا کا بیان موجود ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یوحنا رسول کا بیان ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب یسوع مسیح پہلے ہی یوحنا سے بپتسمہ لے چکا تھا، اور روح القدس کبوتر کی مانند آیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے پر ظاہر کرے کہ یسوع کون ہے، اور اسی طرح وہ کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب وہ خدا کا برہ کہتا ہے تو وہ پرانا عہد نامے کی قربانیوں کا حوالہ دے رہا ہے جو یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو خدا کا حتمی برہ ہوگا، جو اس خون میں رنگتا جائے گا جیسا کہ ہوتا تھا، تو ہمارے تمام گناہ دھل جائیں گے اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اور یوں وہ کہتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، آپ جانتے ہیں، جو بیابان میں منادی کرنے آیا تھا۔ وہ کیوں مجھ سے زیادہ مقدم ٹھہرا ہے؟ یعنی یوحنا نے کہا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور جب اس نے یہ کہا تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یسوع مسیح مجھ سے پہلے پیدا ہوا تھا، کیونکہ ایسا نہیں تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش یسوع مسیح سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ باقی اناجیل میں اپنے آپ میں ایک شاندار کہانی ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اب جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ اس کہانی میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے اندریاس اور فلپس ہیں۔ اب یہ لوگ بالآخر رسول بن گئے۔ یوحنا ان لوگوں کو ذاتی طور پر ساتھی رسولوں کے طور پر جانتا تھا، لیکن وہ اب بیان کی تاریخ میں واپس جا رہا ہے جو سامنے آنا شروع ہوئی۔ دوسرے دن پھر یوحنا، اب یہ دوبارہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ ان 2 آدمیوں کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن یہ یوحنا کے شاگرد ہیں، یسوع مسیح کے نہیں بلکہ یوحنا کے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک کون ہے، اور ہم ابھی یہ معلوم کر لیں گے۔ دراصل یہ اندریاس ہے، اندازہ سے لگتا ہے کہ یہ فلپس ہے۔ اس کے 2 شاگرد، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیروکار تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ وہ اسے اس لیے تلاش کر رہے تھے کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت میں وہ یعنی یسوع کون ہے۔ اب غور کریں کہ اندریاس کے یوحنا کے ساتھ اس تجربے کے بعد کیا ہوا۔ اندریاس پطرس کا بھائی تھا، اس لیے ہم ان شاگردوں میں سے ایک کو جانتے تھے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا، جس کا نام اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ پطرس کو یسوع سے ملنے لے کر آیا، وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، اس کی اس آدمی سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پطرس آتا ہے۔ اس نے اس سے دراصل کہا، میں تجھے جانتا ہوں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ یسوع مسیح یہ کیسے جانتا تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ اصل میں کون تھا؟ مجسم خدا۔ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا، جس کا ترجمہ پطرس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پطرس یروشلم میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب پطرس اور اندریاس نے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے جال چھوڑ دیے تھے۔ یہ بہت پہلے ہوا، شاید 6 مہینے پہلے، اور بنیادی طور پر میں سوچتی ہوں کہ ایسا ہوا کہ اندریاس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں سن رکھا تھا، اور غالباً اپنے بھائی پطرس سے زیادہ خدا ترس یہودی ہونے کی وجہ سے ماہی گیر کے کاروبار سے چھٹی لے کر یروشلم چلا گیا، جو گلیل میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے 100 میل دور ہے، اور اصل میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیروی کرنے لگے۔ اور مجھے لگتا ہے شاید پطرس نے سوچا کہ وہ کسی فرقے میں شامل ہو گیا ہے، اور اس طرح پطرس شاید یروشلم چلا گیا۔ وہ سفر طے کیا، جیسا کہ میں نے کہا 100 میل، اپنے بھائی کو تلاش کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے۔
اور جب وہ وہاں پہنچا تو اندریاس نے اسے ڈھونڈ لیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم آ کر کسی سے ملو، اور اس نے اسے یسوع مسیح سے ملوایا۔ اور جب پطرس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اسے ایک ناقابل یقین تجربہ ہوا، جہاں یسوع مسیح نے واقعی اس کا نام تبدیل کر دیا اور کہا تو اصل میں میرے آدمیوں میں سے ایک بننے جا رہا ہے، اور تو ایک چٹان کی مانند ہوگا، کیونکہ پطرس کا یہی مطلب ہے۔ اور اس جوہر میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے تو رہنماؤں میں سے ایک بنے گا، تو ان دوسرے آدمیوں کا بنیادی رہنما بننے جا رہا ہے۔ اب پطرس یہ سب نہیں سمجھتا، لیکن یہ اس کے کہنے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں اور ہم شمعون پطرس سے فلپیوں یعنی فلپس اور نتنیل کی طرف چلتے ہیں، اور فلپس شاید دوسرا شخص تھا، اور ہم پڑھتے ہیں اور یہ مترجہ ذیل ہے، دوسرے دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت مختصر وقت ہے۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا، اور ایک وجہ کہ اس نے گلیل جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قید میں ڈال دیا گیا تھا اور اس پر الزام لگایا گیا، اور بالآخر جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یروشلم میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، اور پھر دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اور مجھے یقین ہے کہ فلپس شاید یوحنا اور اندریاس کے ساتھ کا ایک اور شاگرد تھا، اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس بیت سیدا کا باشندہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ گلیل سے تھا۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ دیکھیں، یہ سب گلیلی تھے۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس کو ڈھونڈ لیا۔ اب نتنیل ایک اور آدمی تھا جو رسول بننے والا تھا، لیکن اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح کون ہے، اور اس طرح فلپس جانتا تھا کہ نتنیل اس علاقے میں موجود تھا کیونکہ وہ بھی ایک گلیلی تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ غور کریں کہ کیا ہوا۔ میں نے اسے نتنیل کا تجربہ اور رد عمل کہا ہے۔ اس نے فلپس سے جو کہا وہ یہ ہے، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ وہ سب اس چھوٹے سے گاؤں ناصرت کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس کا نام مشہور نہیں تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش اور بڑھنا وہ بیت لحم میں پیدا ہوا، لیکن وہ ناصرت میں پلا بڑھا۔ اب یہاں یسوع مسیح بڑا ہو چکا تھا۔ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لیں۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، اب یاد رہے وہ اس آدمی سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، اور اس نے کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ واہ، غور کریں کہ کیا ہوا۔ نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ اب اس کا جواب ناقابل یقین ہے۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ کیا یہ اس حقیقت کا دلچسپ جواب نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے صرف یہ کہا میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا اور تجھ میں کوئی مکر نہیں ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے معاشرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ اب اس حوالے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پرانے عہد نامے میں واپس جانا ہوگا، اور یہ سب ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ یعقوب نام کا ایک آدمی ہے، اور آپ یعقوب کو جانتے ہیں، وہ بہت دھوکے باز آدمی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کا پیدائشی حق چرایا تھا۔ اس نے عیساؤ کی برکت چرائی تھی، اور عیساؤ اسے مارنے کے لیے نکل چکا تھا، اور اسے جانا پڑا، اور وہ شمال کی طرف جا رہا تھا اور بیت ایل نامی جگہ پر پہنچا۔ اس نے تقریباً 50 دن کا سفر کیا تھا، اور وہ اس علاقے میں واپس جا رہا تھا جہاں سے واقعی ابراہیم آیا تھا، اور وہ ایک پتھر پر سو گیا، اور اس نے ایک خواب دیکھا۔ اب وہ بغاوت میں ہے، وہ ایک دھوکے باز آدمی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، اپنے باپ سے جھوٹ بولا، اپنے بھائی سے فائدہ اٹھایا، اور جب وہ سو رہا تھا تو اس نے یہ خواب دیکھا۔ اور اس خواب میں کیا تھا؟ خیر، یہ پیدائش باب 12 آیت 28 میں موجود ہے۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں۔ اور وہ جاگ گیا، اور وہ حیران رہ گیا، اور کہا یقیناً خداوند اس جگہ ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کی تبدیلی کا لمحہ تھا۔ اب اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے جو یسوع نے نتنیل سے کہا تھا؟ خیر، جب نتنیل
आया तो उसने कहा, ये एक इस्राएली है जिसमें कोई मकर नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि नतनएल अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा याकूब पर गौर कर रहा था और शायद अपने आप से कह रहा था वो कितना धोखेबाज आदमी था। वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो बरकत कैसे चुरा सकता था? वो उसका पैदाइशी हक कैसे चुरा सकता था? उसके साथ जो हो रहा है वो उसका मुस्तहिक है। और मुझे लगता है कि नतनएल एक ऐसा आदमी होने के नाते जो वाकई ईमानदार होने के लिए पुरअज़म था, बस उसे समझ नहीं सकता था। और इस तरह यहाँ फिलिप्पस आता है और उसे यीशु मसीह से मिलने की दावत देता है और वो चलता हुआ आता है और उसने कहा, ये एक इस्राएली है जिसमें कोई मकर नहीं है। उसने उसका जहन पढ़ा, तू मुझे कैसे जानता है? उसने उससे कहा, खैर, मुझे तेरे बारे में उससे पहले का मालूम था जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था। वो अंजीर के दरख्त के नीचे क्या कर रहा था? याकूब पर गौर कर रहा था। और जब यीशु ने ये कहा तो उसने कहा, खुदावंद, तू खुदा का बेटा है। उसने उसका जहन पढ़ लिया। लिहाजा अगर आप याकूब की कहानी को समझते हैं तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि क्या हुआ था। लेकिन देखें, यीशु मसीह ने पैगाम बदल दिया जब उसने ये कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला। याकूब ने यही देखा और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और तुमने देखा कि याकूब और वो फरिश्ते उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। लेकिन नतनएल, तू खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे, क्योंकि मैं वो सीढ़ी हूँ, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और इस तजुर्बे के नतीजे में मैं यकीन करती हूँ कि नतनएल ने कम अज़ कम ज़ाहिरी तौर पर यीशु मसीह का खुदा का बेटा होने का एतराफ़ किया। अब आप देखते हैं कि यूहन्ना इन तजर्बात को लिखने में क्या कर रहा है, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग कैसे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। उसके इल्म में आया कि यीशु मसीह वाकई कौन था और है। अपनी ज़िंदगी के लवाज़मात के मुताले बाइबल मुक़द्दस में मैं इसे बयान करती हूँ और मैं इसे सिर्फ पढ़ूँगी। और अगर आपके सामने आपकी बाइबल मुक़द्दस है तो आप इस असूल को देख सकते हैं। और मैंने जो लिखा है वो ये है, अगरचे उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान का इकरार किया, यानी फिलिप्पस, नतनएल, पतरस और अंद्रयास, उनको इस बात की पूरी समझ नहीं थी कि मुजस्सम खुदा वाकई कौन है। उस वक्त नहीं, देखो ये 6 महीने पहले की बात है जब यीशु ने उन्हें माहीगीर का कारोबार छोड़ने के लिए बुलाया। उन्हें इस बात की महदूद समझ थी कि ये मुजस्सम खुदा दरअसल कौन था और है। फिर भी उन्होंने दूसरे से कहा वो सच्चाई की तलाश में उनके साथ शामिल हों। क्या ये दिलचस्प नहीं? अंद्रयास कहता है, पतरस आओ और यीशु से मिलो। फिलिप्पस कहता है, नतनएल आओ और यीशु से मिलो। यहाँ बहुत ज़बरदस्त इतलाक है ना? खुदा ने यकीनी तौर पर उनकी जुस्तजू और दूसरों की मदद करने की उनकी ख्वाहिश की इज़्ज़त की कि वो दरियाफ्त करें कि यीशु मसीह वाकई कौन है। और एक साथ वो लोग बिलाखिर सच्चे ईमानदार बन गए। हम कैसे जानते हैं? हम उस वक्त उनके दिलों को नहीं जानते, लेकिन आप अगले 3.5 सालों के दौरान कई बार देखेंगे। आप देखेंगे जो यूहन्ना ने बयान किया, जब उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें देखी तो ईमान लाए। वो ईमान लाए। इस लिहाज से ईमान एक ऐसा अमल था जो बिलाखिर दिलो दिमाग की मुकम्मल तब्दीली का बाइस बना। और इसी तरह गौर व फिक्र का ये सवाल है कि आप उसकी वजाहत कैसे करेंगे कि आप अपने रूहानी सफ़र में कहाँ हैं। ये लोग रूहानी सफ़र पर थे। मेरे ख़्याल में अंद्रयास पतरस से ज़्यादा रूहानी था। पतरस भी सफ़र पर था। आप सच्चाई की तलाश में अपने साथ शामिल होने के लिए किसको दावत देना चाहेंगे? और ये इतलाक़ के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है।